سنے ہوں گے، مفتی تقی عثمانی کے ابا مفتی شفیع ہے، انہوں نے معارف القرآن لکھی، ان کے ابا اشرف التھانوی کی شاگرد ہے. اب انہیں ایک ہی دن میں کلمہ پڑھایا، نہیں بولے اشرف التھانوی اب نبی کا کلمہ نہیں پڑھاتا تھا، بولے خود کا کلمہ پڑھاتا تھا. تو ایک ہی بندے کو پڑھایا گیا، کیونکہ اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کا ہیرا ہے، علماء دیوبند کا جو پلر ہے وہ پلر، اس کو گرا دیا نا تو دیوبند کی جو بنیاد ہے وہ گر جائیں گی. اس لیے علماء دیوبند اشرف علی تھانوی گرا دو تو بس. اور قاسم نانوتوی مین بندہ ہے ہمارا، تحذیر الناس میں لکھے انہوں نے، کیا لکھے میں نے آپ کو باریک بات بتایا تھا، ساز آسمان ہے نا ساز زمین ہے، تو انہوں نے لکھا ساز جب زمین ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جیسے سات آسمان ہے سات زمین بھی ہے، تو ہر زمین کے اندر آپ کے نام والا حنیف بھی ہے. آپ جیسے یہاں پر حنیف ہے تو نیچے حنیف، اس کے نیچے حنیف، اس کے نیچے حنیف، اس کے نیچے حنیف، تو ساتویں زمین ہے اس کے نیچے بھی حنیف ہے. جیسا یہاں پر میں ہوں ابھی، میری شکل صورت ہے تو نیچے بھی ساتوں زمینوں کے نیچے وہ تھے، اور یہ زمین سب سے آخری ہے، اس کے نیچے زمینہ ہے سات، اور یہ زمین کون سی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے اوپر زمین نہیں ہے، آسمان. ہاں اس کے اوپر آسمان ہے، اس کے نیچے زمینہ ہے. تو یہ زمین کیا ہوئی؟ نہیں آپ ایک اپنے ایک رکھے، دو تین چار، تو آخری میں کون سی ہوئی؟ یہ ہوئی نا، یہ پہلی آئی اور یہ اوپر آخری آئی. تو انہوں نے لکھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر یہی مسئلہ ہے ساتوں زمین ہے، اگر اندر ہر بندہ آدم ہے، لوط ہے، نوح ہے، جیسا نوح علیہ السلام اس زمین پہ آئے تھے اس زمانے میں بھی یہاں پہ ان کے پاس بھی ہے، تو انہوں نے لکھا ایسا اگر یہ مسئلہ یہ حدیث ہے تو اس حدیث کی یوں کہا جائے گا کہ ہر زمانے میں اس زمانے میں بھی نبی الگ الگ تھا، آخری نبی بھی آخری الگ الگ تھا. جیسے ہمارے نبی آخری ہے نا تو وہاں بھی آخری نبی ہے، وہاں بھی آخری نبی ہے، وہاں بھی آخری نہیں. فرمایا اگر اس روایت کو مانا جائے گا تو پھر بھی ہمارے نبی جو ابھی ہمارے دھرتی کے اوپر مکہ کے اندر جو ہمارے زمین پر ہماری جو زمین پہ نبی آئے تھے، پھر بھی یہ نبی کیا ہے؟ آخری ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کے اعتبار سے. تو انہوں نے نعوذ باللہ نبوت کو نہیں مانتے، بولے نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے کی گنجائش ہے بولے ان کے پاس. ہمارے نبی آخری بولے، نیچے بھی نبی ہمارے بولے، ان کو بھی کافر، چلو انہیں وہ کافر ہو گئے. پھر رشید احمد گنگوئی آئے تو ان کو پوچھے، کس نے پوچھ دیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے کیا؟ بولے ہاں، بولے اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کہا اللہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے پھر اللہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر اللہ نے نہیں بنے گا تو اللہ قادر نہیں ہے، پھر اس کا مطلب قادر ہے تو بنایا کیوں نہیں؟ کچھ بھی بات غلط. اب اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ یہ تو ایک بات ہے، اسی کافر بھی اعتراض کرا. ان کی بات کیا ہے؟ انہیں آیا اللہ تعالیٰ جھوٹ پہ قادر ہے کہ نہیں، اللہ جھوٹ بولتی کہ نہیں. ایک ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہے جھوٹ پر قادر ہونا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہے جھوٹ پہ قادر ہونا. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے کیا؟ نہیں. اور جھوٹ پر قادر اللہ تعالیٰ ہے، کیا مطلب؟ بول سکتے نہیں، قادر ہے، قادر ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ تم شیشہ پھوڑ سکتے کہ نہیں؟ آپ سب پھوڑ سکتے ہیں شیشہ؟ اگر ہاتھ سے مارے تو آپ پھوڑ سکتے نہیں پھوڑ سکتے؟ اور پھوڑ رہے آپ نہیں. ایک ہے پھوڑنا اور ایک ہے پھوڑنے پر قادر رہنا. تو آپ نے پھوڑے اس کو ابھی، تو آپ پھوڑ سکتے کہ نہیں پھوڑ سکتے اس کو؟ یہ چھے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے نہیں. جس طرح آپ نے کانچ پھوڑے نہیں مگر آپ پھوڑنے کے اوپر آپ کے اندر طاقت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے نہیں مگر اللہ تعالیٰ قدرت ہے. اگر ہم بولیں گے اللہ قادر نہیں ہے تو پھر اللہ نہیں ہو. پھر یہ مسئلہ تھا، اصل مسئلہ یہ ہے. تو بس انہوں نے یہ بول دی اللہ تعالیٰ قادر ہے مگر اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، جاؤ کافر، اللہ جھوٹ بولتا بول رہے. کتاب میں کیا لایا؟ کس کو بھی کچھ بھی بولتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، ہوگا دن تک ایسے چھپتے ہوں گے بعد پترے کافر. لیکن کتنا سمجھنا ان کو بھی. اللہ کی بات کیا ہے؟ اب امت کو کیا بتاتے ہیں معلوم کیا؟ اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا، گنگوئی سے پوچھا گیا اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ ان کے کتاب میں اور فلاں جن میں فلاں صفحے میں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اللہ اکبر، میرے کان پھٹ جائے، میری آنکھیں چلے جائے، میں یہ سننے سے پہلے میرا موت کیوں نہیں آ جائے. کون پوچھ رہا گرداش کرتے ہو آلڈا کچھ کھانے میں زور زور سے. تو اور ایک بات آیا، اولیاء اللہ کو کیسا مانتے بولے؟ ہم اولیاء اللہ کو مانتے بولے. اب یہ فتویٰ لے کے لکھی چلے گئے، دیکھو دیوبند والے بولے اولیاء اللہ کو مانتے بولے جیسا اللہ کو مانتے ویسا اولیاء اللہ کو مانتے. ارے بھائی، یعنی اولیاء اللہ کا ثبوت ہے کہ نہیں کتابوں میں؟ یہ مطلب ہے
اب لکھ کے انہوں چلے گئے، یہ احمد رضا صاحب نے لے کے گئے سامنے. کون تھے یہ احمد رضا صاحب؟ یہ کتنے سال پہلے کا ہے یہ واقعہ؟ نہیں ان کا بہت ہی زیادہ نیا ہے نا یہ، زیادہ نہیں، اب بھی چاہے لے ہو. آزادی کے بعد کے مسائل میں ہیں، جب ہمارے علماء لڑ رہے، مسئلہ کیا ہوگا، ہمارے علماء لڑ رہے، ٹھیک ہے، تو ان کی تو 1300 ہجری 1200 ہجری نہیں ایسے بتاتے نا. نہیں، ہمارے علماء لڑ رہے، انگریز آیا، انگریز سے ہم لڑ رہے. اب انگریز سے ہم لڑ رہے تو انگریز بہت ہوشیار ہے سیاست میں، ہر چیز میں اس میں بہت دماغ ہے. تو اس نے کیا کیا، اب انگریز کے جو خلاف میں کون اترا، علماء. تو اس نے سوچا کہ اب علماء کو ختم کرنا ہے. یہ علماء اگر ہٹ گئے تو پھر یہ تو سب کچرا ہے، ان کو تو ہم آرام سے گرا سکتے ہیں. اور علماء میں سب سے زیادہ آگے کون تھا، وہ تو چلے گئے اپنے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اور تمہارے شاہ عبد العزیز چلے گئے. پھر اس کے بعد کا جو دور آیا وہ آیا مولانا قاسم نانوتوی کا سے بڑے مولانا محمود حسن دیوبندی. یہ سب سے بڑا ہیرا ہے ہمارے دیوبند کا، جو سب سے پہلا استاد ہے یہ دیوبند کا، سب سے پہلا. اور اس کا شاگرد بھی ہے محمود، وہ دونوں ہیں. تو پھر ان کے شاگرد میں مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا قاسم. محمود کے شاگرد کو نے قاسم اور حسین اور اشرف علی تھانوی، اور یہ مولانا الیاس احمد گنگوہی اور انور شاہ کشمیری اور کفایت اللہ. یہ جگہ جگہ اس کے بندے، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا بندہ اللہ نے. تو اس لیے ایک آدمی نے بولا حضرت اتنے بڑے عالم ہے، بولے کتاب تو لکھو، آپ کی کون سی کتاب ہے؟ بولے اتنے بڑے عالم ہے خالی نام کے، کتاب کون سی ہے؟ فرمایا کون سی کتاب ہونا؟ بولے تبلیغ کی. جا بولے الیاس کو دیکھ لے. فرمایا حدیث کی بتاؤ؟ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے. انور شاہ کشمیری وہ ہے جو ایک مرتبہ کتاب کو دیکھتا 40 سال تک نہیں بھولتا تھا. 40 سال اتنا ذہن کہ 40 سال تک نہیں بھولتا وہ بندہ. کہیں تو بھی کتاب، ایک آدمی نے ٹرین میں دیکھا اشہد لا الہ الا اللہ، کیا ہو گئی، اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جب تیرے امتی کا چہرہ ایسا ہے تو جس کو مانتا بولے اس کا چہرہ کیسا ہونا، بولے ٹرین میں کھڑا پڑتا رہا. کیا بات. فرمایا اگر حدیث میں دیتا پھر انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے. فرمایا اور کیا ہونا، سیاست میں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ارشد مدنی کا جو ابا ہے حسین مدنی، جا اس کو دیکھ لے. بولے اور بولے فکروں میں اور انقلاب میں اگر دیکھنا ہے تو کفایت اللہ کو دیکھ، تعلیم اسلام ہے نا، دیکھیں وہ جس کے مصنف ہے وہ کفایت اللہ کو دیکھ لے. بولے اور اگر بیان میں دیکھنا چاہتا ہے بولے عطا اللہ کو دیکھ لے، اس کو دیکھ. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا ان کو، وہ بندہ ہیرا تھا. تو وہ وہاں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ چلے محنت کر رہے. تو اب انگریز آیا تو انہوں نے خریدا 2 بندوں. ایک ہے غلام محمد قادیانی کو، اس کو بولا بھیا چل شروع کر، میں تجھے زمین دیتا، دعویٰ کر دے نبوت کا. اس نے کہا کہ بھائی میں نبی ہوں، میرے کو مان، اور جہاد ہے تو ختم ہو گیا آپ سے، مسئلہ ہے جہاد، آپ سے جہاد ختم ہو گیا. انگریز کی حکومت اللہ کی رحمت ہے. یہی نمج پیسے والی بات. اب یہاں پہ مسئلہ ہو گیا تو سنو اس کے اوپر مسئلہ کیا ہو گیا. جب یہ ہو گیا اب پوری قوم کو یہ تو بات معلوم تھی کہ ہمارے نبی آخری نبی. اب انہیں نے بول دیا میں نبی ہوں تو قوم آدھی چلی گئی، مگر آدھی کے دماغ میں کھوٹ تھا بھائی یہ کتنا 2 نمبری ہے. تو کچھ بندے گئے مگر کچھ بندے 2 نمبری کو سمجھ گئے. تو انگریز میں کیا ہوگا، فیل ہوگا. اب انگریز نے ان کو کھڑے کرا، ہاں بھیا شروع کر تم. تو اب انہوں تو نبی کو مانتے نہیں، اب کیا کرنے کا ہے. جو لوگ ہمارے سب سے زیادہ آگے ہیں ان لوگوں کو گرا. آگے کون تھا، مولانا قاسم، مولانا تھانوی اور مولانا شفیع، اور یہ جو بڑے بڑے ان کو گرا دو. اگر ان کا مارکیٹ گر گیا تو انہیں نے کیا کرا ہے، بندے نے مولانا احمد صاحب نے مولانا کی عبادت اٹھائے، اشرف علی تھانوی کی اٹھائے، اس کی اٹھائے، اس کی اٹھائے، اور یہ رکھے گئے کہاں پر، مکہ میں. اور ہمارا مکہ اور مدینہ کیا ہے، مرکز ہے، وہاں کے علماء کی ہم سنتے. تو یہاں پر لے کے گئے. ہاں اعوذ باللہ، اللہ کے علاوہ ان درگاہوں کو مانتے. جو آدمی ایسا نظر رکھتا کافر. ٹھیک، اب انہوں نے تھوڑا لکھ دی، ہاں کیا ہے، زب کافر. دیکھا زب کافر، جاؤ یہ لکھ دی کتاب، لے کے آگا. وہاں سے یہاں سے ہماری کتابوں سے ایک ایک 2 لفظ چھڑائے اور اس کو کتاب کی شکل دی. ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے پوری کتاب بنائی چھوٹی، وہاں پر دیے. وہاں پہ ان لوگوں نے سگنیچر کر دیے کہ ایسے نظریہ ماننے والے کافر. اب وہاں سے لکھا دیکھو
ہم پہلے سے بولے تھے علماء دیوبند کا نظریہ خراب ہے، ان کو تو مکہ اور مدینہ جو ہمارا مرکز ہے وہ لوگ نہیں مانتے، بولے یہ ہمارے پاس ثبوت، دیکھ ہمارے پاس ثبوت ہے، ان کی دستخط موجود ہے. جو وہاں سے ہمارا ریٹ گرا علماء دیوبند کا، آج تک ان کی عزت نہیں ہوئی پھر. اور ہمارا عالم وہاں موجود تھا، اس کے کانوں کان خبر نہیں، یہ اتنا کراس کر کے وہاں تک چلے گئے تھے. اب کیسا گئے ہوں گے؟ انگریز کے ذریعے سے گئے ہوں گے، ہو سکتا کوئی نہ کوئی توسط کے ذریعے سے. جو ریٹ گرا وہاں سے آج تک اٹھے نہیں آؤ. وہ جو اختلافات میں جھگڑے میں پھنس گئے، انہیں توبہ بھی کرے ہوگے نا تو توبہ ایسی قبول نہیں ایسے کھانے امت کو پھنسا کے چلے گئے، پورا مارکیٹ ہی الگ کر ڈالے انہوں نے. یہ مولانا الیاس صاحب کے پیریڈ کا تھا کیا؟ ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے تقریباً. احمد رضا احمد رضا پرانی بات ہے. یہ انہوں ہے، پھر وہاں میں اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے زمانے کے. یہ لوگ زیادہ پورا 70 یا 75 سال پرانی بات ہے، یہ اس زمانے کے ہے. اور وہاں سے ہو گیا بدعت، پھر انہوں نے لے لیے وہ جگہ. اب جب سے انہوں ہمارے دن کافر بٹھا دیے انہوں نے، ان کا نظر رکھنا کافر ہے ایسے ویسے، بس ان کے ماننے والے برابر آ رہے ہیں. ان کے 1925 سے کام چل رہا ہے بس تو یہ ان لوگوں نے یہاں سے کباڑ کرے، تفسیر کے اندر بھی غلطیاں کرتے، حدیث کی تشریح بھی الگ کرتے. اور نہیں کرنا، اب کیا بولیں گے ان کو؟ علماء دیوبند کا کام کیا ہے بھائی؟ اگر سب ٹائم کے بعد یہ بھی بات سمجھ میں آنا ضروری ہے نا، یہ بھی بات ایسا تھوڑی سے صحیح بڑھو. اب علماء دیوبند نے ہر محاذ پہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اپنا نظریہ پیش کیا، سب کچھ پیش کیا، تحذیر الناس پیش کیا. اور ایسا نہیں ہے پوری دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہوائی فائرنگ ہے. ایک ایک بات کی آپ کو دلیل ملی، کون سی بات آپ کو کھٹک رہی آپ اس کو سامنے رکھو، اس کی ہندی کی چندی نہیں ہے تو آپ خود بولو پھر بات. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے اوپر مکمل عبور ہے. میں تقریباً 15 گھنٹے کا بیان سنا ہوں. جو نماز ہم پڑھتے، ٹوپی کیوں پہنتے، ہم ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے، ہمیں تو 4 انگل کا فاصلہ کیوں رکھتے، اور اسی طریقے سے ہم رفع دین جو کرتے وہ لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ کیوں نہیں کرتے، وہ پورے دلیلیں ہمارے پاس ہے پوری. مگر یہ کیسا ہے، لوگوں بولتے یار صاحب تم یہ تم امت میں انتشار ڈال رہے، اس لیے ہم مارکیٹ میں لائے تھے. سب کا بولنا وہ خود سے علماء کو بولنا وہ ہے، نبی جیسا نماز پڑھتے تھے ویسا تم پڑھو. تو نبی ہر نماز میں رفع دین کرتے تھے، بولے تم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تو یہ بات لاتے انہوں. دیکھو نماز جو ہے نا، اب یہ چیز ہے، میں ایک آسان دلیل دیتا اس کی. یہ بتاتے انہوں بولتے صحابہ سے یہ مروی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، 17 18 20 صحابہ ہے. ہمیں بولے صحابہ کتنے تھے، کتنے پورے صحابہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہے، 17 صحابہ سے مروی ہے، تو 17 کو چھوڑ دو اور باقی صحابہ کس کی طرف سے ہے؟ 17 صحابہ بولے نبی رفع دین کرے تو 17 کے علاوہ ہمارے صحابہ ہو گئے اور 17 تمہارے ہو گئے، تو زیادہ کدھر سے ہوئے صحابہ؟ پھر نماز جو ہے نا پہلے الگ تھی، پھر الگ تھی، پھر الگ تھی. نماز میں پہلے ہلنا تھا، نماز میں پہلے بات کرنا تھا، وہ چھوٹ گیا. پھر نماز میں سلام کا جواب دینا تھا، پھر وہ چھوٹ گیا. پھر نماز میں رفع دین تھا، وہ چھوٹ گیا. پھر نماز میں بچہ نبی نے امام والے فرماتے ہیں نماز کے اندر کمی یعنی مطلب تھوڑے تھوڑے سے چینجنگ ہوتی رہی، اور آخری جو عمل ہے نبی کا وہ ہے بغیر رفع دین والا. اور رفع دین جو تھا وہ ابتدائی عمل تھا. جس طرح نماز میں سلام کا جواب دینا تھا یہ ابتدائی عمل تھا. جس طرح نماز میں آ کے ہاں 17 بھائی کتنے رکعت چل رہی، دوسری چل رہی ہے، تو یہ عمل پہلا تھا. پھر سلام کا جواب دینا تھا، یہ پہلا عمل تھا. یہ جو ہے نا چینجنگ اور رفع دین بھی وہ تھے، یہ پہلا عمل تھا. پھر آخری میں جو عمل ہوا آپ کے نبی کا، ہمارے ایک بندہ عمل پیش کرے گا، نبی نے تو مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھے، چلو تو پڑھو، قرآن میں ہے. ارے بھائی پہلا عمل تھا، پہلے کو عمل کو لا کے اگر پیش کریں گے تو جھگڑے چونگے نا. پھر آپ یعنی وہ مکہ میں مسجد موجود ہے نا، دو قبلے، دو قبلے ہے مسجد. تو یہ اب یہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھی گی انہوں. اب یہ بات ہم بنیادی رکھتے بھائی نماز میں جو ہے تھوڑی تھوڑے سے چینجنگ ہے، یہ بات کیوں نہیں رکھ رہے آپ؟ صرف رفع دین پڑھے، یہ بات کرو گے مکمل. بخاری میں بتاؤ، مسلم بتاؤ، اچھا ٹھیک ہے نا بھائی کلمہ بتاؤ. پھر بخاری میں تم پورے بخاری میں کلمہ نہیں ہے، اب خاموش بیٹھ جائیں گے. چلو قرآن میں بتاؤ کلمہ، پورے قرآن میں کلمہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بخاری نماز کہاں سے شروع ہوتی؟ پہلے شروع کیا دینا پڑتا اس کے واسطے؟ اذان. پورے بخاری میں اذان بتاؤ تم. اب چپ، اذان بتاؤ. پورے بخاری میں اذان نہیں ہے جو میں اور آپ اذان دیتے، دوسری حدیث میں ہے. اب ہم بخاری کو لے کے بیٹھتے، کیا کریں گے ہم اس وقت؟ اب صرف ٹکی کروں گے ساتھ میں دوسری. بھائی بخاری کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، انہوں نے بولتے نہیں بخاری
بخاری کے علاوہ میں حدیث ہے، بخاری کے علاوہ کلمہ ہے، پورے قرآن کے اندر کلمہ نہیں ملے گا آپ کو، لا الہ الا اللہ ملے گا، محمد رسول اللہ ملے گا. پھر آپ کلمے کو نہیں مانتے، پھر اذان کو نہیں مانتے، پھر مگر نہیں رفع دین یہ بیچ میں کیوں لایا بھائی؟ پہلے اذان لاؤ، پہلے اذان دیں گے، اذان کا ہے پہلے یہ بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے اذان دے رہا تو پہلے مسلمان ہے کہ یہ بتا، کلمہ پڑھ کے بتا، کلمہ پڑھ کے بتا، بتا بخاری میں کلمہ کہاں ہے؟ پورے شیخ کی طرف کرتے ہو، پورے شیخ ابھی بھی ہے، حنبلی مسلک ہے. اگر کسی مسلک کو فالو کرنا ہے تو کرو آپ. اب ہم بولتے کہیں کو پڑھنے کا نبی سب سے بڑے، دوسروں کو فالو کرنے کا یقیناً نبی بڑے، مگر تم عیاش پرست ہے، تم نفس پرست ہے، تم ہوا پرست ہے، تم آدھا مسئلہ ادھر کریں گے آدھا ادھر کریں گے. نبی کا ایک عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز بھی آگ پر پک کے آئیں گی وہ کھائے گا وضو ٹوٹ جائے گا انسان کا. یا حکم تھا پہلے، جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا کھا کے آؤ، آپ ابھی چائے پیے مثال کے طور پر تو وضو ٹوٹ گیا ہمارا، یہ بھی عمل ہے. جو بھی گرم چیز آگ جس کو ہاتھ لگا دیں گی مثال کے طور پر تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پہلے کا عمل ہے، پہلے کے احکامات اور تھے، اب کے احکامات اور ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اس کو فالو کرنا چاہ رہا مثال کے طور پر مثال پورے مکمل وہ مسائل لے کر آیا پھر کر سکتے آپ. نہیں تو کیسے کریں گا معلوم کیا؟ آدھا مسئلہ امام شافعی کا مثال کے طور پر آدھا ادھر کر لے لیں گا، کبھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیں گا، کبھی بغیر رفع دین کے پڑھیں گا. کبھی ہے تو 21 مرتبہ رفع دین ہے نماز میں، 21 مرتبہ بھی رفع دین ہے نماز میں. سجدے میں جاتے خود رفع دین، سجدے سے اٹھتے خود رفع دین، رکوع میں جاتے خود رفع دین، رکوع سے اٹھتے خود رفع دین، قاعدے میں جاتے خود رفع دین، قاعدے سے اٹھتے خود رفع دین. 21 مرتبہ رفع دین آپ کہاں سے کریں گے؟ وہ بھی ہے ثابت نبی سے، کرنا ہے تو پورا فالو کرو. نہیں بولے وہ منسوخ ہوگا عمل ہے، پھر یہ بھی منسوخ ہو گیا. اصل میں جو تم بولے گا وہ چیز انسان اپنے نفسانی خواہشات کے اندر تو وہ نبی کی زندگی کیا کرے گا؟ گٹ مٹ کر دے گا. جدھر جہاں سہولت دکھ رہی وہ اس کو لے لے رہا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عورت کو ہاتھ لگے گا اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب ان کا دونوں الگ چیز ہے نا. امام شافعی کی دلیل جو عورت کو ہاتھ لگے اس کا وضو، اور امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ٹوٹا. یہاں وضو ٹوٹا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر عورت سے صحبت کرنا مراد ہے. اولا مستم النساء چھونت نہیں بلکہ عورت کے ساتھ صحبت کرنا مراد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وہ مراد ہے عورت کے ساتھ صحبت کرنا. ہاں عورت کے ساتھ صحبت کرے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی فرماتے نہیں، اللہ نے فرمایا چھونا تو چھونے سے وضو. وہ شرم کے دائرے میں بتایا والا تھا، وہ اپنی ان کی دلیل ہے اور ان کے پاس دلائل کے بہت ہے اور بھی دلیل ہے ان کے پاس، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ان کی تحقیق ہے. اب ایک بندہ کیا کرے گا اور تو چھوں گا وضو ٹوٹے گا، اور ایک پورا چھو کے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو دونوں مسئلے بیان کریں گے، ایک بولے گا میں نے چھو کیا میرا ٹوٹ گیا، انہیں بولے گا میں نے چھو کیا میرا نہیں ٹوٹا. پھر نگاہ نمک نہیں ہے مسائل میں، ایک بولے گا ایسا ایک بولے گا ویسا ایک بولے گا ایسا، تو اس میں کباڑا ہوں دین کا، اسے مذاق بن جائیں گے دین. اس لیے ہم بولتے بھائی ایسا کرو. یہ چاروں مسئلہ جو علماء نے لکھا ہے ایک حساب کے مسائل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل مثال کے طور پہ. ان کے بعد بولتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنا جو قنوت نازلہ، ان کے پاس پوری زندگی بھر ہے، پوری زندگی ہے. فجر کی نماز میں پوری زندگی پڑھتے ہو، انہیں فرماتی ہے جو قنوت نازلہ وہ پوری زندگی پڑھنا ہے. ہم بولتے نہیں کوئی مصیبت ہے تو پڑھو. اب ایک مسئلہ ادھر کا ایک مسئلہ ادھر کا ایک مسئلہ، تو اس میں دل کباڑ ہو. ایک بندے کو لے لو اس کو فالو کر کے چلو تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی کی جو پورا جیسا رفع دین والی حدیث ہے تو اس کو پکڑ کے چلو، ایک ساتھ چلو، ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا. یہ مت کرو. طلاق کے مسائل کو یہ کرتے 3 طلاق 1 طلاق ہے بولتے، حالانکہ صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر 3 طلاق 3 ہوں گی. انہیں بولتے نہیں ٹینشن نہ کرو، خوش ہو جاتے خوش. ہاں 3 طلاق سے کیا ہے، ہاں ٹینشن اپنا مسئلہ ہے نا، خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے، اور وہ خوش ہوتے. اب وہ پہلے والا عمل لے کے آتے. پہلے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی چل تھی. پہلے زمانے کیوں ہوتی تھی؟ وہ جو دور تھا نا نیک تھا صحابہ کا. صحابہ کرام دل میں جو آتا نا بولتے. اب جیسے میرے دل میں جیسا ظاہرا میں بول سکتا کیا، جیسے مثال کے طور پر عید اللہ تمہاری یہاں مثال دینے جگہ نہیں ہے، یہ ہے ان کی بچی ہے، سب ایک بچی ہے مجھے پسند آ گئی تو میں بولتا اور چکر باہر سے کھیلتا ہوں. بچہ ان کی بچی اس چکر میں کیا کرتا ہے، ان کو بولتا نہیں بلکہ ان کی بچی کو پٹاتا مثال کے طور پہ. صحابہ کرام کا مزاج ویسا نہیں تھا. پسند آ گئی یا رسول اللہ میں اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو رہا. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے دل میں زنا کی بات آئی تو میرا دل چاہ زنا کرنا، کیا ہے؟ نبی نے فرمایا وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، تیری بھی بیٹی ہے، تیری بھی بہنوں سے، تجھ کو بھی ماں ہے، تجھ کو بھی یہ ہے وہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ بس سمجھ میں آ رہا.
रुक गया। تو پہلے کے دل سے صاف تھے, جو دل میں آتا نا وہ وہ فوراً اس کی اصلاح کرتے. تو صحابہ کرام کا دور ایسا تھا, اگر 3 طلاق دینا تو آگے بولتے یا رسول اللہ 3 طلاق دے دیا, تو پھر فیصلہ دیتے ٹھیک ہے 1 ہو گئی. مگر اب بعد میں صحابہ نے اجتماع کر دیے, بھائی اب دور خراب ہوتے چل رہا, لوگ 3 دے گی بولیں گے 1 ہی دیا. میں نے میرے 3 دیکھے, مطلب ایسا رہتا تھا طلاق طلاق طلاق, ایسا کہ کسی نے بولا طلاق 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 تو اس کو 1 پکڑتے تھے پہلے زمانے میں. نبی کے زمانے میں طلاق طلاق طلاق, اگر کسی نے بولا 3 مرتبہ, ایسا نہیں جاتی کو 3 طلاق. اگر جاتی کو 3 طلاق بولا تو پورے صحابہ کے درمیان میں نبی کے درمیان میں وہ بندے کو 3 طلاق ہوتی تھی. کیا بولا 3 طلاق بول دیا تو تمام پورے علماء کا اجماع ہے کہ 3 طلاق ہوتی. اگر ایسے طلاق 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 تو صحابہ پوچھتے تھے, بھائی نبی پوچھتے تھے صحابہ کے دور میں ایسا تھا, بھائی آپ نے جو طلاق 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 بولے اس سے کیا مراد ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو ڈرانے کے واسطے بولا تھا, اصل 1 طلاق ہے اور جو 2 طلاق ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے, مطلب اس کو مضبوط جانا 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 رہے ایسا بولتے نا, مطلب تو یہ مضبوط مطلب جانا تو 1 ہی بار ہوا, اس کا جانا تو 1 ہی بار ہوا, یہ تاکید کے لیے. تو صحابہ کا دور اچھا تھا, اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر آج کے دور میں طلاق 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 طلاق, تو اس کو پوچھو کیا ارادہ تھا, نہیں میرا حقیقت تھا, ایسا ہوتا بدماشی کا دور ہے یہ. تو فرمایا اس لیے تمام صحابہ نے اس وقت پر اجماع کر دیا, اب اس کے بعد کوئی بندہ طلاق 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 بولی نا تو اس سے کتنے مانی جائیں گی؟ 3 مانی جائیں گی بول کے. اور کسی نے بول دیا ایک بیٹھک کے اندر 3 طلاق, یہ تو پہلے بھی اور اب بھی کتنے ہوتی؟ 3 ہی ہوں گی. اگر پہلے کے زمانے میں طلاق 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 بول دیا, اس سے پوچھا جاتا تھا پہلی طلاق کون سی ہے؟ ہاں پہلی طلاق اصلی ہے, دوسری کون سی ہے مضبوط کیا بولا تھا, یا پھر بول دیا نہیں نہیں نبی 3 مراد لیا تھا, 3 ہو جاتی تھی. مگر اب ایسا ہے اگر کسی نے 3 طلاق بول دیا طلاق طلاق طلاق, تو آپ کیا مانا جائیں گے اس کے اندر؟ 3 ہی مانا جائے گا. اب انہوں بولتے نہیں ٹینشن نہ کرو 1 ہی چنگی. کیوں؟ نبی کے زمانے میں 1 ہوتی تھی. ارے بھائی نبی کا زمانہ اچھا تھا, اشرف تھا, نیک لوگوں کا تھا, ٹکار لوگوں کا نہیں تھا ایسا. آج تو لوگوں کا طلاق دیکھی ہوئے رکھ رہے, جان دے پہلے خود سے نماز پڑھتی تھی, اب تو بہت پڑھنے والی ہے, بیٹھ جا. ہزاروں گھرانے ہزاروں ہزاروں, جا تو یہاں نکل جا, اور مراد لیتی اس کو ہکال لیا, میں نے رکھ دیتے رکھ. کتنے ہیں ایسے چل رہا نہیں, اب ایسا سمجھو جا تجھے چلے جا بولے تو کیا طلاق؟ تو نیت کرنا پڑے گی, نیت دیکھنا پڑے گا کون سی نیت مراد لیا تھا. ہاں نیت دیکھیں گے, اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس میں ڈبل شادی کرنا پڑتی ہے اس میں. خالی جا چلے جا. ہاں ویسا کچھ نہیں ہوتا, جا تیرے ماں کیا چل جا بولا تو او نکو, آپ تو ایسا تو او نکو مطلب ایسا مراد لے کہ بھائی غصے میں بول دیا, مطلب اس سے نیت نہیں کرا. اگر نیت کرے جا اعوذ نکو اور وہ نیت کرے طلاق کی چھوڑ دیا, تو پھر اس کو ڈبل شادی کرنا پڑے گی. اس کے مسائل پھر حلالہ کرنا ہے, وہ حلالہ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ غلط چیز ہے, حلالہ ہمارے پاس نہیں ہے, یہ بہت زیادہ عام کر دیا, حلالہ ہمارے پاس نہیں ہے ایسا کچھ بھی. بھائی تو الگ انہیں الگ, اب تو 3 طلاق دے دی نہیں, تیری بیوی ہے نہیں. آپ مثال کے طور پر یہ عورت ہے, اب ایک شوہر نے اس کو, یہ شوہر ہے اس کا, اس نے یہ شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دیا, اب یہ نکل گئی اس کے سرکل سے, اب اس کی بیوی نہیں ہے, حلالے کی کیا بات ہے, اب ہے نہیں ہے, یہ عورت نہیں ہے, اب اس کی عورت ہے نہیں ہے بلکہ اجنبی عورت ہے. اس کو اگر انہوں نے اس کو دیکھا تو حرام ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھا, اس کو پکڑا تو حرام ہے, زنا کا. اسلامی حکومت نے کوڑے لگائیں گے اس آدمی کو, کیونکہ تیری بیوی نے دیکھا. کیوں پھر تھی, کیونکہ 3 طلاق دے کے اس کو سرکل کے باہر نکال دیا لندن کے, تو حلالی کی بات چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ اس لیے تو سخت بنا ہے, حلالی کی بات چیت نہیں آ رہی. پھر بعد میں ایسا ہوا کہ اس عورت نے شادی کر دی, مثال اس سے شادی کر دی, اب اس کی شادی ہو گئی وہ بھی ٹپک گیا جلدی. پھر بعد میں عورت کے دل میں جذبہ آیا, اے ماں میری بچی اس کے پاس ہی ہے, پہلے اچھا تھا, ہاں, یا وہ سمجھ میں آ گا, اور میرا بچہ اس کے پاس ہے, میرا بچہ اس کے پاس ہے. پھر اگر انہیں کرنا چاہ رہی ہے عورت تو پھر کر سکتی, مگر یہ عورت ہے کون سی ہے؟ اس کی بیوی ہے کہ یہ نہیں, اس کی کون ہے, اس کے حق پہ کیا ہوں گے؟ ابھی یہ اجنبی ہے, تو غیر ہے, غیر. اب غیر سے شادی کر رہا ہوں, اب اس کی بیوی کی شادی نہیں کر رہا ہے, اور انہیں کیا بولتے حلال کر کے لا لیتے سے. ارے وہ ہوتا نہیں وہ چیز, اس کی بیوی بھی نہیں ہے وہ, اب انہیں کیا کرتے گھما پھرا کے وہیں تک بات لا لیتے. تو یہ چیز غلط ہے, اس کے اندر یہ تمام چیزیں مسائل میں وہ لوگ گڑبڑ کرتے. اس لیے ہر چیز کی ہمارے پاس مکمل دلیل, ہر چیز کی مکمل دلیل, ثبوت, اس کا ضابطہ, اس کا قاعدہ, اور جو بات عقل میں آتی وہ بات تک ہم علماء اکرام سے. اب تم بتاؤ, اب کسی کو پوچھے کیا ہے جو طلاق دیا, کیا ہاں میں طلاق 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 بولا بولے,
کیا نیت تھی تیری؟ نہیں بولے کس تھی. ایسا ہے آج کے دور میں کرتی نیت ایک تھی. اگر اس کو پوچھا کسی نے بھائی تو نے کس نیت کیا تھا کیا؟ ہاں بولے کس کیا تھا بولے تو اب رکھنے کا سے کیا بولیں گا وہ کچھ اعتبار ہے کیا اس کا؟ ہے کیا ہمارے دور کے اندر؟ اعتبار ہی نہیں. کیا اعتبار کریں گے ہم؟ اس لیے بھائی فتویٰ یہ لگا دیا تھا مسئلے جو مطلب اس میں یہ کم علم والا ہے نا بھٹک جاتا ہوں. ارے بھٹکا نا اس کو کیا کرے ہم مسئلے بدلیں گے ان کے. کم علم والے کے ذہن میں بہت وسوسے آتے. ارے بھائی بعض مفسرین کا بیان ہے کہ وہ 3 بار بولے تو 1 بار ہوتا ہے. بعض کا ہے کہ بھائی 3 بار بولے تو 3 بار ہونا. مطلب تو نے آج 50 بار بھی بولا تو بولے 1 ہی بار ہوا. اس کے بعد ہر ایک ٹائم 2-4 دن مہینہ 15 دن وہ ایک. پھر اس کے بعد 3 مہینے 2 مہینے جو بھی جب تمہارا جھگڑا ہوگا جی وہ تو عقل مند بھی کریں گا وہ تو ضابطہ ہے. مگر آج کا دور بتا رہا میں آپ آج جو بولتے نا طلاق ویسا نہیں بولتے. جا طلاق 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 جا ایسا کر دیتے. اس کے بعد میں قرآن میں بھی روشنی ڈالی ہے. ورنہ قرآن اگر آپ کو دینا ہی ہے تو اس کا اصول الگ ہے. وہ کوئی پوچھتا بھی نہیں. آئے مسجد مسائل بیان کریں گے بولے خیال سوچتا میں یہ چیز بیان کروں کہ تاکہ اس میں آدمی چوکنے بھی رہے ہوشیار بھی رہے. اور اگر ڈرانا ہے بیوی کو تو کس لیول سے ڈرا ہے کس اعتبار سے دھمکی دے. تو وہ میں سوچتا کہ اگر اس میں کروں گا کبھی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ باریک باتیں ہیں قرآن میں اگر غور کرے جائے اسلام میں تو طلاق ہے کہ نہیں. اس کے لیے کتنے شرائط ہے. اس کو حیض نہیں رہنا وہ ڈلیوری میں نہیں رہنا اس کو نفاذ نہیں رہنا بہت ایسے بہت بات ہے. وہ عمل سے نہیں رہنا عمل سے ہی تو بچہ پیدا ہوتا ہے بہت کٹانے اس میں اتنی باتیں ہیں. اور عام طور سے جو لیول چلتا وہ اعتبار سے ہم ایک بات سامنے رکھ دیتے مثال کے طور پہ ایسا ہوتا مطلب کریں بس کر دو. بہت دیر ہو گیا. معلومات بھی ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ علماء نے جو ہے قرآن میں اس کے بارے میں ہے کہ نہیں کہ بھائی لڑکی والے کے اور لڑکے والے کی طرف سے 2 آدمی سمجھدار جائے اور دونوں کو جو سمجھائے کرے وہ سب اپنی باتیں جگہ ہے. کے اندر ساری چیز کی یہ تمام باتیں ہیں. مگر ہمارا رواج کیا ہوگا معاشرہ اس کو بات کو تسلیم نہیں رواج نہیں ہمیں قرآن پہ دیکھنا پڑے گا. رواج کیا رواج تو کچھ بھی چلے گی. ایسا کرتے لوگ کھانا سے پکا رہے بولے یہ رواج چل رہا وہ جمتا کیا